حضرت امیر حمزہ تشریف لائے تو کسی نے خبر دی کہ آپ کے بھائی آپ کے بھتیجے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ ان کا سر پھوڑ دیا ہے ابو جہل نے۔ امیر حمزہ قربان جائیں۔ میرے والد محترم، تاریخ آئینہ تصوف ہمارے سلسلہ چشتیہ کی بہت بڑی کتاب اور بہت خوبصورت انداز میں لکھی گئی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی تھی جناب سیدنا امیر حمزہ آپ کے لیے کہ مالک میں چاہتا ہوں میرے مدینے کا باطن کا جو نظام ہے، باطن، اس باطن کے نظام کا گورنر امیر حمزہ کو بنا دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی، اللہ کا پیغام آیا، محبوب آپ کہتے ہیں مدینے کا باطنی گورنر امیر حمزہ کو بنا دیا جائے، ہم چاہتے ہیں پوری روئے زمین کا گورنر باطن کا امیر حمزہ ہو جائے۔ تو وہ امیر حمزہ، یہ مفت میں ٹیگ، یہ مفت میں پروٹوکول، یہ مفت میں آج بیٹھ کے 1500 کلومیٹر دور ہم ان کے نعرے مار رہے ہیں، یہ مفت میں نہیں ہوتا۔ بغیر قربانی کے یاد رکھیے کچھ نہیں ملا کرتا۔ امیر حمزہ کو پتا چلا کدھر ہے ابو جہل، جی مکے کے سین میں ہے، اس کا سر پھوڑا، سر پھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر پہنچے تو آپ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے سر جھکا کے، سر پھٹا ہے، پٹی لگی ہے۔ امیر حمزہ گئے، جا کے پیغام دیا کہ میں بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور خوش نہیں ہوئے، کیونکہ یہ اصول تھا کہ جب بدلہ لیا جاتا تھا تو خوشی ہوتی تھی، خوش نہیں ہوئے۔ کہا خوش کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ کہا میں تو خوش تب ہوں گا جب آپ وہ کلمہ پڑھیں گے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہونے لگی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ بھتیجے پھر تو خوش ہو جائے گا؟ کہا پھر میں خوش ہو جاؤں گا۔ پڑھا کلمہ جیسے پڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا غسل کیجئے، غسل کروایا، کپڑے بدلے، حاضر ہوئے۔ حضور نے سینے لگا کے کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت امیر حمزہ آپ نے کلمہ پڑھا، حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیز دوستو، محبت کا حق یہ ہے جیسے یار راضی ہو وہ کر کے دکھا دو۔ تو حضور پریشان ہوتے تھے۔ رب نے کہا سونیا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا پیغام تو تھا پیغام دے دینا۔ اب جن کے سینوں میں ایمان کی ایک روشنی کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، وہ تیرے پیغام جانے تک وہ اس سے محروم نہیں رہے گا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ علامہ صاحب، خانہ کعبہ جانے والی ہر آنکھ کعبے کو دیکھ کے نہیں رویا کرتی، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے اندر ایمان کا جذبہ کتنا ہے، تمہارے اندر ایمان کا نور کتنا ہے، تم کعبے کو دیکھتے جاتے ہو، اسی لمحے سارے کا سارا معاملہ سکین ہو جاتا۔ ہر آنکھ نہیں روتی، کعبے کو بندہ دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے کے جائے۔ خدا کی قسم بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، بندے کا عجیب حال ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، داتا گنج بخش علی حجویری آپ نے فرمایا تھا جب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ تو تمہاری آنکھوں کا نم ہونا ضروری ہے۔ اگر آنکھیں نم نہ ہو تو کوشش کیا کرو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو فرمایا اپنے مقدر پہ رونا شروع کر دو، تم گناہوں میں دھنس چکے ہو۔ آیت نمبر 92، جو ایمان لائے تو پتہ چلا یہ جو تبلیغ ہے اس کو عام نہیں جاننا، اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یاد رکھیے یہ نہیں ضروری، میں بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں کہ تمہارے پاس بہت بڑی حویلی ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، تم کہو جی میرے پہ بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ اس کے کرم کی نشانی نہیں ہے، اس کے کرم کی نشانی تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے تھے لوگوں کو
یہ نہیں کرو گے تو اللہ یہ لے لے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ لے لے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ لے لے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا حضرت یہ ساری نافرمانیاں میں کرتا ہوں، لیکن ان سب میں سے جو بیٹھے ہیں سب سے زیادہ رزق میرے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسم اعظم پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو تو کہتا ہے یہ نہیں کرے گا، میں یہ لوں گا، یہ لوں گا، یہ لوں گا، یہ کہتا ہے میں سب سے بڑا نافرمان ہوں، یہ ساری نافرمانیاں کرتا ہوں، لیکن رزق بھی سب سے زیادہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑی سزا میں مبتلا ہے، ہم نے بارگاہ میں جھکنے والی اس سے چھین لی ہے۔ کرم یہ نہیں ہے کہ دولت بہت ہے، کرم یہ ہے اور فضل یہ ہے اللہ کا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہو۔ کرم اور فضل یہ ہے کہ تیرے دل میں قبر کا خوف پیدا ہو جائے۔ کرم اور فضل یہ ہے کہ تو حشر اور میرے کریم آقا کے فرمان عالی شان کے اوپر توکل اور تقوی رکھے۔ آیت نمبر 92 میں کیا مضمون ہے ذرا سمجھیے، بڑی اہم بات ہونے لگی ہے۔ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کھانے میں کچھ گناہ نہیں ہے، جبکہ یہ ڈریں اور ایمان رکھیں، اچھے عمل کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں، نیکیاں کریں۔ کیوں؟ اللہ نیکیوں کو کرنے والوں کو رب پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ آیت نمبر 92 سورۃ المائدہ شریف کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ شراب آج کے بعد حرام ہے۔